ڈاکٹر خجستہ اپنے گاؤں کی ڈسپنسری میں بہت ہی ایمانداری سے کام کر رہی ہے اور وہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے میرا خواب تو اب پورا ہوا ہے کیونکہ درگزئی بھی اب میرے ساتھ ہو گیا ہے اور اس نے بھی مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں ڈسپنسری میں کام کروں۔ خجستہ ابھی ڈسپنسری میں کام کر رہی ہوگی کہ اس کے پاس صنوبر بہت گھبرائی ہوئی آئے گی اور اسے بتائے گی کہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے، بہرام خان کی جان بچا لو، وہ مرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ اس کی گاڑی پر پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر آ گرا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خطرے میں ہے اور بہت زیادہ خون بھی نکل رہا ہے۔ صنوبر کی یہ بات سن کر خجستہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور اس روم کی طرف دوڑنے لگی جس میں بہرام خان سویا ہوا تھا اور اس کا بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ خجستہ کچھ سوچے بغیر ہی وہاں پہنچ گئی۔ خجستہ جلدی سے اس کا آپریشن کرنے لگی اور ٹریٹمنٹ دینے لگی، مگر بار بار اسے یہ خیال آ رہا تھا کہ جس شخص کی میں جان بچا رہی ہوں وہ تو میرے باپ کا قاتل ہے۔ مگر اس سوچ کے ساتھ وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میرا فرض ہے لوگوں کی جان بچانا، نہ کہ ان کو سولی پر لٹکانا ہے۔ صنوبر جو کہ یہ نہیں چاہتی کہ درگزئی اور خجستہ کی شادی ہو، وہ خجستہ کے گھر آنے سے پہلے ہی یہ خبر پہنچا دے گی کہ بہرام خان کی گاڑی پر پتھر آ گرا ہے اور وہ موت کے منہ سے بالکل بھی بچنے والا نہیں ہے۔ داجی یہ سن کر کہتے ہیں کہ اچھا ہے وہ انسان مر جائے جو ہمارے خاندان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ مگر ساتھ ہی صنوبر یہ بھی بتا دیتی ہے کہ اب تو وہ بچ گیا ہے اور اس کی جان بھی خجستہ نے بچائی ہے۔ یہ سن کر درگزئی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ گھر والوں پر چلانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اسی دن کے لیے تو میں کہتا تھا کہ اس لڑکی کو شہر مت بھیجیں اور یہ ڈاکٹر مت بنے، مگر میری کسی نے بھی نہیں سنی تھی۔ ابھی سب لوگوں کے سامنے یہی باتیں ہو رہی تھی کہ خجستہ گھر میں داخل ہوئی۔ وہ یہ سب سن کر حیران رہ گئی، پھر اس پر غصہ ہونے لگے کہ تم نے اس شخص کی جان کیوں بچائی جو تمہارے باپ کا قاتل ہے۔ خجستہ نے کہا ہے کہ میرا فرض ہے کہ میں کسی کی جان بچاؤں، میں ڈاکٹر ہوں، میں مقابلے نہیں کر سکتی کسی کے ساتھ، ہماری خاندانی دشمنی ہے، مگر یہ بھی میرا فرض ہے کہ میں مریضوں کی جان بچاؤں کیونکہ میں نے حلف اٹھایا تھا۔ یہ ساری بات کر کے خجستہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی اور داجی کو بھی غصہ آنے لگا اور امروز لالا بھی شرمندہ ہوا کیونکہ آج تک داجی کے سامنے کسی نے بھی اتنی بڑھ چڑھ کر بات نہیں کی تھی۔ اس کے بعد داجی نے اپنا فیصلہ سنایا کہ اگلے جمعے کو خجستہ اور درگزئی کی شادی ہے۔ یہ سن کر امروز لالا بہت گھبرا گیا اور اس سے پوچھا کہ داجی آپ نے خجستہ سے اس کی مرضی دریافت کی ہے؟ اس پر داجی غصہ کرنے لگا اور کہنے لگا امروز تم ٹھیک تو ہو، ہمارے خاندان میں کبھی لڑکوں سے نہیں پوچھا جاتا، تم لڑکیوں سے پوچھنے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ داجی نے کہا کہ بھلے ہی خجستہ ڈاکٹر ہو مگر ہمارے خاندان کی بھی کچھ روایات ہیں، ہم اس سے نہیں پوچھیں گے اور بس ہم اپنا فیصلہ سنا دیں گے، اور میں نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ جمعے والے دن ان دونوں کا نکاح ہوگا۔ ادھر ڈاکٹر ہادی کے والد اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تم جس وجہ سے یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہو تو پلیز مت جاؤ کیونکہ اب ہمیں عقل آ گئی ہے، اب ہم تمہارا رشتہ لے کر خجستہ کے گھر جائیں گے اور اس سے معافی بھی مانگیں گے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حسن کے رویے پر بہت زیادہ شرمندہ ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ حسن تم سے معافی مانگے کیونکہ وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔